الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے 12ویں پارے کی پہلی آیت سورہ ہود میں سے اس کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے اس پوری کائنات کے لیے ہر وہ چیز جو باری تعالیٰ نے پیدا فرمائی، انسانی مخلوق سے لے کر نباتات، حشرات، جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ کلیئرلی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم. اور پھر فرمایا: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، یہ اندازہ لگائیں کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی اس کائنات میں. اور 18,000 مخلوقات میں سے جس کو باری تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، جس کو عزت و تکریم دی ہے، اور وہ انسان. وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، میں ہوں اور آپ. یہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں اللہ نے ان کو اشرف پیدا فرمایا. وہی انسان اگر دیکھیں کہ اس کو اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا. یہی انسان اگر اس کی جو 2 آنکھیں ہیں اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت جگہ پر فٹ کیا ہے.
ناک کو کتنی خوبصورت جگہ پر فٹ کیا ہے، اس کی کتنی خوبصورت بناوٹ کی ہے۔ اگر یہی دو آنکھیں، ان میں سے ایک آنکھ آپ کی پیشانی پر آ جائے تو انسان خوبصورت لگے گا؟ کبھی نہیں لگے گا۔ اگر یہی ہاتھ کی جو 10 انگلیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک انگلی کٹ جائے تو کیا آپ کا ہاتھ خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ وہی انسان جس کو رب تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹو تک، پاؤں کے تلووں تک اللہ نے انسان کو جو جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے، اس کا ذمہ، اس کے رزق کا ذمہ کرم کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے اس کا رزق کا ذمہ اپنے لیے لے لیا ہے، اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں نے اس کو رزق عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ انسان تو انسان ہے، انسان محنت کرتا ہے، انسان دن بھر کمائی کرتا ہے، رات بھر کمائی کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس کچھ بھی نہیں آتا، محنت کرتا رہتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے۔ یقین مانے انسان تو انسان ہے، یہ جتنے بھی کیڑے ہیں، چمٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہیں، اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ نے ان کے ذمہ بھی کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اس ڈیوٹی کو کیسے نبھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد جب آپ اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ولیمہ کے لیے اپنے گھر بلایا۔ صحابہ کرام تشریف لائے، آپ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ کھانا آٹا کم ہونے کی وجہ سے کم تھا، صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے کے دوران باتیں کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رزق کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ رزق کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ بات بتلاؤں جو مجھے جبریل امین نے آ کر بتلائی؟ جبریل امین نے آ کر مجھے بتلائی ہے، اور جبریل امین کو کس نے بتلائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات بیان کی ہے۔ ایک دفعہ وہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی آتی ہے، اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہوتا ہے۔ وہ دریا کے کنارے جب آتی ہے، وہ چلاتی ہے، تو اچانک ایک مینڈک دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور دریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر لفظ پر اس حدیث مبارکہ کے ہر لفظ پر غور کریں۔ وہ مینڈک اس چیونٹی کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور دریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب وہ دریا کے اندر جاتا ہے، چیونٹی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنا واقعہ بیان کر۔ چیونٹی سے کہتے ہیں تو اپنا واقعہ بیان کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز کی زبان عطا فرمائی، ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے۔ چمٹی کا سورہ نمل، چمٹی کا ایک ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، بلکہ چمٹی کے نام سے ایک پوری سورہ 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام چمٹی سے بات کرتے ہیں، اور چمٹی اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رود نہ ڈالے۔ یعنی اندازہ لگائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی سے کہتے ہیں کہ تو اپنا واقعہ بیان کر، جو میں نے تیرے ساتھ یہ دیکھا ہے، میرے پاس سبز پتا تھا، تو دریا کے اندر چلی گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی،
اس دریا کے اندر ایک پہاڑ ہے، دریا کے اندر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے نیچے ایک کیڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے ذمہ اس کیڑے کے لیے جو رزق ہے وہ میرے ذمہ لگایا ہے، میں ہر روز دن میں 2 مرتبہ جا کر اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے اس مینڈل کی صورت میں یہ میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو مجھے دن میں 2 مرتبہ اس دریا کے کنارے آتا ہے اور مجھے اس پتھر کے نیچے لے جاتا ہے، میں جا کر اس کو رزق دیتا ہوں۔ اور جب یہ دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس پتھر کے پاس جاتے ہیں، وہ پتھر پھٹ جاتا ہے، وہ کیڑا باہر نکلتا ہے، جو اللہ نے روزی عطا کی ہوتی ہے وہ اس سے رزق کھاتا ہے۔ جب وہ رزق کھا لیتا ہے، اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے، اس وقت وہ کیڑا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے۔ اب وہ الفاظ اس کیڑے کے سنے اور اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو جگائیں، دلوں کو زندہ کریں کہ ایک ایسی چیز جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم جب چلتے ہیں وہ ہماری پاؤں کے نیچے رونت جاتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے تک بھی نہیں ہیں۔ وہ چمٹی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جب وہ کیڑا اللہ کا دیا ہوا ذکر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے سمندر کے اندر ٹھکانہ دیا، جس نے مجھے پیدا کیا اور سمندر کے اندر مجھے ٹھکانہ دیا اور رزق کے اعتبار سے مجھے وہ بھولا نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے رزق کے اعتبار سے بھولا نہیں ہے تو وہ حضور کی امت کو رحمت کے اعتبار سے کیسے بھولے گا؟ حضور علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ صحابہ اکرام سے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کون بیان فرما رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات سمندر کے اندر پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر کیڑا ہے تو اللہ کی ذات وہ کیڑا نہیں ڈھونڈتا، وہ اللہ اس کیڑے کو نہیں ڈھونڈتا، کیڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کو اللہ اس ذکر کے بدلے اسے رزق پہنچا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ مجھے رزق کے اعتبار سے نہیں ڈھونڈتا وہ حضور کی امت کو رحمت کے اعتبار سے کیسے ڈھونڈے؟ اس لیے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، کامل یقین رکھتا ہے، خدا کی قسم اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین محمد بن رازی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے گھر والوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے، اس پر لاٹھی مارو۔ آپ نے وہ لاٹھی ماری، وہاں سے ایک پتھر ٹوٹا، تو آپ نے کہا اس پر بھی لاٹھی مارے، جب اس پر بھی لاٹھی ماری اس سے ایک اور پتھر نکلا، اس پر بھی لاٹھی ماری اس سے ایک اور پتھر نکلا، تو وہاں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اللہ رب العزت نے رزق یعنی غذا کے قائم کو چیز رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کیڑے کا جو کلام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے سنتا ہے، جو مجھے رزق پہنچاتا ہے، جو مجھے کبھی نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں کہ وہ چیمٹیاں، وہ کیڑے جن کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، وہ اللہ کے ذکر کو نہیں بھولتے، اللہ ان کو نہیں بھولتا، تو ہم تو اشرف المخلوقات انسان اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہر شے جو کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی، عَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، نعمتوں ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو انسان کے لیے جو زمین اور آسمان میں ساری کائنات میں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔
اللہ نے مسخر کر دیا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوا۔ ہر چیز، حیوانات، نباتات، حشرات، بحر و بر، سیارے، ستارے، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، آپ کے لیے، یعنی کہ آپ ایک مقصود بن گئے، آپ کی زندگی ایک مقصد بن گئی۔ گویا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی کا اپنا مقصد کیا؟ انسان کی زندگی کا اپنا پھر مقصد کیا ہوا؟ تو اپنا انسان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہوا، وہ اللہ، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ عشق کرنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے حضور کے ساتھ عشق کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کرنا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد وہ متعین کر دے، اس کے اللہ کے سپرد کر دے، اور جب انسان ساری زندگی ایک سال بعد وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، امتحان کا دن ایک دن ہوتا ہے، اگر وہ اس میں پاس ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے، شرمسار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر پوری زندگی انسان محنت کرتا ہے اس کے لیے، اس ایک دن کے لیے۔ اگر اس ایک دن میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو شرمساری نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فانی زندگی ہے۔ ہر انسان جو اس کائنات میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے، یعلم مستقرہا ومستودعہا، ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے، جہاں اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے وعدہ فرما دیا، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہی بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہی بہتر رزق عطا کرنے والا ہے تو پھر ہم انسان ہو کر اس رب کو کیوں بھول گئے؟ 5 وقت کی نماز، میرے بھائیوں دوستو، کہ 5 وقت کی نماز ہے جس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ آپ سب کو کیلکولیٹ کریں، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ وہ رب جو 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو عروج سے زوال اور زوال سے عروج دے سکتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رب جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جو بھی کرے آپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ فرعون جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا ہے، کہ وہ اس کی چابیاں اتنی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کیسی موت عطا کی؟ یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ رب کی امانت، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، چاہے کچھ بھی ہے، انسان سب سے جو انسان کے پاس سب سے جو بڑی چیز ہے وہ انسان کی صحت، جو سب سے بڑی دولت ہے وہ صحت۔ جب انسان کے پاس صحت نہیں ہوتی اس وقت اس کو رب بڑا شدت سے یاد آتا ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے، وہ رب کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ انسان اکڑ کر چلتا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ انسان اکڑ کر زمین پر چلتا ہے۔ وہ انسان جس کو رب تعالیٰ نے ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے کہ وہی پانی کا نطفہ انسان کے جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہی انسان جب اس کو رب تعالیٰ نے صحت عطا کی ہوتی ہے تو وہ انسان اس رب کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، خاص کر میں جوانوں سے کہوں گا کہ آپ اس رب کو نہ بھولیں۔ یہ رب کا گھر ہے، اس کو آباد کریں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ مسجد کو آباد کریں، اپنے دلوں کو آباد کریں، اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ یہ دنیا فانی ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، جہاں بھی چلا جاتا ہے انسان کو موت ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انسان کو موت جہاں بھی چلا جائے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اللہ رب العزت کو ڈھونڈ کر۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت
ہمیں رب کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان مساجد کو، اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں پر رحم کرم فرمائے، ہمیں صحت و تندرستیاں عطا فرمائے، ہمیں وہ صحت عطا فرمائے تاکہ ہم اس صحت سے فائدہ اٹھا کر لطف اندوز ہو کر رب کی عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔